نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ خرچ کیا کرو، اور یہ نیت رکھو بس اسی خراب قسم کی چیزیں دیا کرو گے جو اگر دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو، اور یاد رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 267۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں طیب، عمدہ، حلال اور اچھی چیزیں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جو کچھ تم تجارت اور دوسرے جائز طریقوں سے کماتے ہو اور جو کچھ تم کو زمین سے پیداوار اور خزانوں کی شکل میں ملتا ہے، اس میں سے عمدہ چیزیں ہماری راہ میں خرچ کرو۔ ایسی چیزیں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو کہ اگر وہ چیزیں کوئی تم کو دینے لگے تو بمشکل لینے پر آمادہ ہو سکو۔ مثلا تمہارا کسی پر قرضہ ہے، قرضہ کی ادائیگی کے سلسلے میں کوئی خراب کھجورے یا دوسرا کوئی گھٹیا مال دینے لگے تو تم اسے قبول نہ کرو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ موقع دیکھ کر آنکھیں میچ لو اور یہ سمجھ کر رکھ لو کہ اس آدمی سے عمدہ مال کبھی بھی نہیں ملے گا، چلو جو ہاتھ آتا ہے یہی صحیح۔ یہ مسامحت اور نظر پوشی والی بات ہے۔ رضا اور رغبت اور دل کی خوشی کے ساتھ تم ردی چیزیں قبول نہیں کر سکتے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی بے نیاز اور قابل تعریف، لہذا زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے وقت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ جو کچھ خرچ کرتے ہو آپس میں خود ہی متفق ہوتے ہو۔ اس نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کے عطا فرمانے پر وہ مستحق حمد اور مستحق شکر ہے۔ محترم سامعین، اس آیت شریفہ سے تین باتیں خاص طور پر معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ راہ خدا میں وہی چیز قبول ہو سکتی ہے جو حلال اور جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی حرام کمائی میں سے صدقہ کرے اور وہ قبول ہو جائے، اسے کسی راہ میں لگائے اور اس میں برکت ہو، یا اسے بطور میراث چھوڑے اور دوزخ کا سامان نہ بنے۔ برائی برائی سے نہیں مٹتی بلکہ برائی بھلائی سے مٹتی ہے۔ ایک خبیث چیز دوسری خبیث چیزوں کو کیوں کر مٹا سکتی ہے؟ مسند احمد عن ابن مسعود۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس طرح تجارتی سامان میں بشرطے کہ وہ نصاب تک پہنچ گیا ہو زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار اور اس کے خزانوں میں اللہ تعالی کا حق فرض ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ پیداوار کی زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ جو زمین ایسے پانی سے سیراب کی جائے جس کی قیمت ادا کرنی نہ پڑے تو اس کے کل پیداوار سے 10واں حصہ مستحقین زکوٰۃ کو دینا فرض ہے، اور اگر پانی کی قیمت دے کر زمین کو سیراب کیا گیا ہو تو ایسی زمین کی پیداوار پر نصف عشر یعنی 20واں حصہ دینا فرض ہوتا ہے۔
آیت شریفہ سے ایک تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فرض زکوٰۃ ہو یا صدقہ، اس میں اچھے سے اچھا سامان دینا چاہیے۔ البتہ اگر کسی کے پاس سامان ہی خراب ہو تو جیسا موجود ہے ویسا ہی دے دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔